نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پائی جانے والی اس خلفشار کے بارے میں بات کریں گے جو پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں دیکھنے میں آیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 6-7 ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد ان کے 10-10 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کرنے کا ایک اعلان ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی کئی بار پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ پیش جو شخصیت ہے وہ ہے نشاط ڈاہ، جو کہ ماضی میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی جیتے رہے لیکن وہ مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہوتے رہے۔ یہ ابھی تو ان ارکان نے نہیں کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے، لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر کے ایک تاثر دیا ہے کہ وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے، اس کے سہارے ان کی حکومت چل رہی ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے دباؤ سے نکلنے کا ایک حربہ ہے کہ انہوں نے 5-7-8 ارکان کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے تو یہ 7-8 ارکان اپنی ووٹوں کی قربانی، اپنی نشستوں کی قربانی دے کر وزیر اعلیٰ کو بچا لیں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی پارٹی پالیسی کی وائلیشن کرتے ہوئے کہیں وزیر اعلیٰ کے حق میں ووٹ ڈالا یا منی بل میں انہوں نے ووٹ ڈالا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نشاط ڈاہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کارروائی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون نے کارروائی کرنے کے لیے شو کاز نوٹس ان کو جاری کر رہی ہے۔ یہ شو کاز نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے یہ کہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا، لیکن بہرحال ایک بد اعتمادی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں رہے، یہ لوگ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس گئے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ان کا جانا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جی کا جانا ٹھہر گیا، یہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی اپنی وفاداریاں مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اور بار بار یہ لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب باہر ہیں تو ہم کسی طرف تو جا تو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ نشاط ڈاہ نے یہ کئی ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرے خلاف کارروائی کیوں کر رہے ہیں، میں نے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر منتخب ہونے کے بعد میں نے کوئی اپنا ووٹ دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ سیاسی جوئیت کی جو باتیں ہوتی ہیں اس وقت جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون شدید دباؤ میں ہے، اس کی قیادت جیلوں میں ہے، ان کے لیے یہ کوئی رکن ٹوٹ کر وزیر اعلیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور کارروائی کرنی بھی چاہیے۔ ان لوگوں کو جو کہ مشکل وقت میں پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ بے اصولی کی سیاست جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، کل اس کے ارکان کو بھی لوگ توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور پھر یہ روایت اگر چل پڑی تو پھر بڑے پیمانے پر ہارس ٹریڈنگ ہوگی۔ ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں لیکن کبھی پائیدار نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کی کسی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، اور ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بدنوا داغ ہے کہ جس آدمی نے کبھی زندگی میں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنی ووٹ بیچ دی تو وہ ساری زندگی لوگوں سے تانا دیتے رہتے ہیں، اور حلقے کے عوام بھی ان کا احتساب کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ڈاہ سمیت وہ جو لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل کر آ رہے ہیں انہیں اپنی پارٹیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر ان کی صفوں میں مل جانا چاہیے۔ 10 کروڑ کے فنڈز کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اصل اہمیت اس بات کی رکھتی ہے کہ آپ کی وفاداری کتنی اہمیت ہے اور وہ وفاداری کس حد تک قائم ہے۔ جو لوگ سیاسی جماعتوں کے قیادت کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتے ہیں
وہ بالآخر کامیاب ہوتے ہیں. انہیں زندگی میں کہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایک بار لوٹا بن جائے اور ایک بار اپنی وفاداری تبدیل کر لے تو ساری زندگی لوگ اسے تانا دیتے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ نشاط ڈار سمیت جتنے وہ لوگ گئے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ، تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے، تو انہیں اپنا رجوع کرنا چاہیے، اپنی پارٹی کو اس بات کی یقین دہانی کرانی چاہیے. بصورت دیگر ان کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگلا الیکشن ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور اگلا جب الیکشن ہوگا تو پنجاب میں سمیت پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکے گا. پہلے سے دگنی نشستیں وہ لے لے گی. لہذا جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. بہرحال ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے رجوع کریں، اپنی پارٹی کے ڈسپلن میں رہیں اور اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں. اگر نہیں دیں گے تو سیاست میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. بالآخر عوام انہیں مسترد کر دیں گے اور بالآخر وہ اندھیروں میں ڈوب جائیں گے. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. شکریہ.